बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, पहली खबर तो ये है कि बुशरा बीबी को रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी आंख का ही प्रॉब्लम है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, कुछ देर उनको दाखिल रखा गया और बाद में खबर आई कि उन्हें वापस से शिफ्ट कर दिया गया है अडयाला जेल में। अब ये एक मामूल बना लिया गया है, यानी वो एक खातून है, ना उनकी फैमिली को आगाह किया जाता है, ना उनके वकला को आगाह किया जाता है। बस जेल से अमला उन्हें उठाता है, सिक्योरिटी साथ लगाता है और जब दिल करता है लेकर चला जाता है। अब वो उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं। यहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन में रात गए, कोई इमरजेंसी है, क्या सूरत हाल है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उनकी फैमिली अलग से परेशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर एहतजाज कर रही है। अब इमरान खान के साथ ये ज्यादतियों की तो इंतहा है ना। याद है आपको, बिलावल की फुफ्फो को एक दिन रात के वक्त एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और रात का वक्त नहीं था, वो भी शाम का वक्त था। तो बिलावल ने चीख चीख के गला फाड़ दिया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच गया था कि एक खातून को रात के वक्त फैमिली की इजाज़त के बगैर और प्रोटोकॉल्स के बगैर और फलानी चीज़ के बगैर आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ बुशरा बीबी को उठाया जाता है जनाब, उनको ले जाते हैं अस्पताल में, वहाँ एडमिट करवाते हैं, वहाँ से उनका इलाज करवाते हैं, उनको वापस अडियाला जेल में छोड़ जाते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको अब कोई ऐसी चीज़ समझा नहीं जाता पाकिस्तान में कोई बड़ा हो रहा है। आसिम मुनीर साहब ने ना पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी हैं जो पहले हमें लगता था कि ये नहीं होंगी। और देखें, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जिस तरफ शुमाली कोरिया जा चुका है। शुमाली कोरिया में किम जोंग उन की हुकूमत है और जिस तरीके से वो वहाँ पे निज़ाम को कंट्रोल करता है, कभी आप स्टडी करें, वैसे मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी खौफनाक ज़िंदगी वहाँ के लोग गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता शुमाली कोरिया वाली साइड पे या उसी तरह के तर्ज अमल में पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है वो उस तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। और हम ये होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जैसे इन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया, बाकी सारी चीज़ों को किया। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ना था, उनका लीडर जेल में है। इमरान खान तो मुकाबला कर रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि इमरान खान इनसे हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि मैं इनसे हार नहीं मानूंगा। उसने कौम से वादा किया था, आज के दिन तक, इस वक्त तक इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया और इमरान खान ने आसिम मुनीर से किसी किस्म की कोई शिकस्त तस्लीम नहीं की। और इमरान खान ने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान से इतना डरते हैं कि इमरान खान जेल में है और आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ होने के बावजूद एक्सटेंशन ले लिया। ये खौफ नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान के नुक्ता नज़र पे चलती तो शायद कोई नतीजा निकल भी आता, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी और तरफ चल पड़ी है। जो भी आता है वो इक़्तिदार की भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। पहले अली अमीन गंडापुर थे, अब सुहेल अफरीदी हैं और ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल अफरीदी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मायूसी फैला दी है। उनकी कबूलियत तो हो गई है, यानी अब वफाकी वज़रा उनकी तारीफ़ करते हैं जो पहले बहुत सख्त उनके खिलाफ थे। अब दूसरी हुकूमतें भी उनकी तारीफ़ करती हैं जो पहले उनके खिलाफ थे। अब कोई एस्टेब्लिशमेंट या DG ISPR वगैरह भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते। फिर ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान का जो सख्त मौक़िफ़ था अब वो सुहेल अफरीदी ने तब्दील कर दिया। फिर ऑपरेशन के हवाले से जो सुहेल अफरीदी का एक सख्त मौक़िफ़ था इमरान खान के कहने पर, वो भी लगभग तब्दील हो गया। जो मामलात अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं वो भी हम वैसे नहीं देखते। और जो एहतजाज की सियासत है उन्होंने उठाकर खाते डाल दिया कि महमूद खान अचक से ही बताएंगे कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तहरीक कब चलानी है और इमरान खान साहब जो हुक्म करेंगे वो मैं करूंगा। अब इमरान खान साहब हुक्म कब करेंगे, मुलाकात होगी तो करेंगे। मुलाकात आसिम मुनीर साहब ने बंद की हुई है। तो लोग ये चीज़ें देखते हैं तो लोग मायूस होते हैं, फिर लोग दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जिसको भी कबूलियत मिलती है ना उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है। यानी ये निज़ाम जिसको भी कबूलियत बख्शता है उसकी मकबूलियत फारग हो जाती है। आप देखें ना, निज़ाम में कबूलियत किसकी, मरीम नवाज़ की, वो पब्लिक में जा नहीं सकती। शहबाज शरीफ की कबूलियत है, पब्लिक में जा नहीं सकता। गंडापुर जो है उसके साथ भी यही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक दूर होती गई। अभी मैंने जलसा देखा इसके मनाजिर जो मानसरा में हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बहुत सारी फोटोज, पहली मरतबा मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे की कुछ ऐसी वीडियोज और तस्वीर जारी की जिसमें जालसाजी की जा रही थी। यानी ऐसी जालसाजी PMLN या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या पीपल्स पार्टी वाले करते हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं आते। जब लोग नहीं आते तो वो ये करते हैं कि वो ख़ास एंगल से तस्वीरें बनाते हैं पब्लिक की। मखसूस एंगल से एक तस्वीर बना ली, दो बना ली, चार बना ली, उन तस्वीरों को वो पब्लिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह दिखाया जाए कि जैसे ये जलसा बहुत बड़ा है।
لینز استعمال کیے جاتے ہیں. اب میں میڈیا کا آدمی ہوں, 2 منٹ میں پکڑ لیتا ہوں. تو میں نے جب اس کی تصویریں دیکھی اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے تصویریں لگائیں مانسیرا میں یہاں پہ جو جلسہ ہوا اس کی, تو مجھے وہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جلسہ فارغ ہے. اور یہ جس قسم کی جن اینگل سے یہ تصویریں لی گئی ہیں اور جس طرح کے کیمراز کو اور جس طرح کے اینگلز کو استعمال کیا گیا ہے, یہاں پہ یا تو لوگ آئے ہی نہیں یا یہ کسی غلط ٹائم پہ لی گئی ہیں. پھر جب جلسہ چل رہا تھا اس وقت بیک سائڈ سے ایک تصویر کسی نے لی اور لانگ اینگل سے ہائٹ سے کسی نے تصویر لی. اب یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اس وقت کیا حالت تھی جلسے کی. یعنی یہ یا تو آپ قبولیت لے لیں یا مقبولیت لے لیں. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے قبولیت تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو مل گئی ہے, لیکن عمران خان کے نام پہ ہی لوگ نکلتے ہیں. عمران خان آج کہہ دیں جیل میں بیٹھ کر کے فلاں جگہ پہ جلسہ کرنا ہے, لوگ وہاں پہ آ جائیں گے. عمران خان جب بھی آرڈر کرتے ہیں کہ یہاں پہ نکلو جلسہ کرنا ہے, لوگ آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے نام پہ لوگ نہیں آئیں گے, لیکن جو عمران خان کے نظریے پہ نہیں چل رہا ہوگا, جیسا کہ مراد سعید نے اب شکوہ کیا. مراد سعید کا اگر آپ ٹویٹ غور سے پڑھیں تو مراد سعید کا سارا شکوہ اپنے ان ساتھیوں سے ہے جن کو اس نے تیار کیا تھا, جن پر اس نے احسانات کیے تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ نوجوان ہیں جو مراد سعید کی ٹیم میں تھے, اور آج مراد سعید ان سے شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس پالیسی سے پیچھے ہٹ گئے ہو جو ہمارے لیڈر کی ہے. بہرحال یہ پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ ہے, چلتا رہے گا. مریم نواز نے ایک اعلان کیا, ناظرین یہ اعلان آپ سنیں, بہت مزیدار ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ناظرین ماضی میں ایک دور ایسا بھی تھا جس وقت مریم نواز صاحبہ اپنے چچا شہباز شریف کو فون کر کے کہتی ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ تو بند کر دیں, عمران خان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ ہیلتھ کارڈ بند کر دیں, غریبوں کا جو مفت علاج ہو رہا ہے جہاں سے دل کرتا ہے وہ اپنا علاج کروا لیں. اگر آپ یہ بند کر دیں گے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا ہمیں, اور عمران خان کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا. غریب مرتے ہیں تو مرے, یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا کو کہا تھا. لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ اب وہی مریم نواز اور اس کا سٹیٹمنٹ, مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ایسی ہیلتھ انشورنس پالیسی لائیں گے کہ جس کا جہاں سے دل کرے اپنا علاج کروا سکے گا. یہ تو عمران خان کی پالیسی تھی. ہیلتھ انشورنس پالیسی تو عمران خان کی پالیسی تھی کہ جس نے جہاں سے علاج کروانا ہے جا کر کروا لو. عمران خان نے تو پورے پاکستان کو یہ فیسلٹی دے دی تھی, صرف سندھ کی صوبائی حکومت نہیں مان رہی تھی. عمران خان نے تو ہر جگہ پہ ہیلتھ کارڈ چلا دیے تھے. اور یہ وہ ہیلتھ کارڈ ہے جس کو 4 سال پہلے انہوں نے بند کروایا بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ. آج 4 سال کے بعد انہیں یاد آیا کہ اس سے بڑا پروجیکٹ کوئی نہیں تھا. اب یہ عمران خان کے اسی پروجیکٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے ری اوپن کر دے. تھوک کے چاٹنے والی بات ہو گئی. اب مثال تو بڑی گندی ہے لیکن ان لوگوں کے اوپر فٹ آتی ہے. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. بہت ہی گھٹیا سیاست اس خاندان نے کی ہے ہمیشہ, اور آج بھی یہ اپنی اسی گھٹیا روش کے اوپر قائم ہے. اسحاق ڈار نے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دیا, بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. سٹیٹمنٹ کی پہلی لائن آپ سنیں گے نا تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کی سمجھ ہے نا تو آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے یا ہم نے فریقین کو باور کروایا ہے کہ سعودی عرب ہمارے لیے نو گو ایریا ہے. فریقین کو, فریق کون کون ہے؟ امریکہ اور ایران. اسحاق ڈار کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فریقین کو بتایا کہ سعودی عرب ہمارے لیے نو گو ایریا ہے, ادھر کوئی نہ جائے ورنہ ہم لڑ پڑیں گے. دیکھیں ایران کو تو پاکستان کہہ سکتا ہے, فریقین کا لفظ استعمال بلا وجہ ہی کیا ہے کیونکہ امریکہ کو پاکستان کہہ نہیں سکتا. آج اگر امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو پاکستان تو ایک لفظ نہیں بولے گا. آپ کو یاد ہے محمد بن سلمان کے بارے میں کتنے گھٹیا الفاظ بولے کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا پاکستان کے وزیر اعظم نے یا وزیر خارجہ نے, بول بھی نہیں سکتے. بھئی سعودی عرب تو چھوڑیں, جب پاکستان کے فوجی شہید کر دیے تھے, پیپل پارٹی کا دور تھا غالباً, امریکنز نے افغان بارڈر کے اوپر پاکستانی فوجی سلالہ میں شاید شہید کر دیے تھے اور 25 فوجی پاکستانی شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد ہم نے علامتی طور پہ صرف کیا کیا تھا, سپلائی لائن بند کی تھی, وہ بھی علامتی طور پہ, اور وہ جس وقت امریکہ کو پرابلم آیا انہوں نے واپس کھلوا لی. آپ معافی تو ان سے منگوا نہیں پا رہے تھے, اور جب انہوں نے پاکستان کے فوجی شہید کیے تو اس کے بدلے میں آپ نے ان کے فوجی نہیں مارے. پاکستان نے وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کیا, اپنے نوجوانوں کا خون رائے گاہ جانے دیا. تو جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ پاکستانی فوج کبھی بھی لڑنا نہیں چاہتی. پاکستانی فوج کو یہ لگتا ہے کہ امریکن فوج بہت طاقتور اور بہت بڑی فوج ہے, اس سے ہم نہیں لڑ پائیں گے. جنرل باجوہ سے ایک دن ہم بات چیت کر رہے تھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ افغانستان کے اوپر حملے کے لیے ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے.
تو میں نے جنرل باجوہ سے، بہت سارے اور صحافی بھی تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جنرل صاحب اڈے نہیں دیں گے تو آپ کی فضائی حدود بھی اگر کوئی اور ملک استعمال کرتا ہے تو وہ بھی فیسلٹی آپ ہی دیتے ہیں تو استعمال کرتا ہے، تو کیا امریکہ آپ کی فضائی حدود استعمال کر سکتا ہے؟ تو باجوہ صاحب نے کہا آپ کو پتہ ہے ان کی فضائی طاقت کتنی ہے، وہ کتنی بلندی سے آتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، کیا ہماری وہ کیپیسٹی ہے، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو جنرل باجوہ نے ایسی باتیں کی کہ وہاں پہ لوگ ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو امریکہ سے اتنا ڈرتے ہیں، ان کی تو ہوا نکلی ہوئی ہے۔ تو پاکستان نے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا امریکہ سے، جب پاکستانی فوجیوں کو امریکہ نے شہید کر دیا تھا افغان بارڈر کے اوپر۔ تو یہ جو پیغام اسحاق ڈار نے دیا ہے، یہ صرف وہ کہتے ہیں نا کہنا تینوں تے سنانا نونو، یعنی یہ انہوں نے ایکچولی فریقین کا لفظ استعمال کیا، حفظ ما تقدم۔ ایکچولی تو یہ پیغام ایران کو ہے کہ اگر دوبارہ لڑائی ہوتی ہے تو سعودی عرب وال تسی منہ نہیں کرنا، سعودی عرب اگر کچھ کرتا بھی ہے تو آپ نے اپنا دل بڑا رکھنا ہے، کیونکہ سعودی عرب سے آپ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے کیونکہ ہم نے سعودی عرب سے پیسے لے لیے ہیں۔ ناظرین ابھی کچھ آہستہ آہستہ رپورٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں پہ ایک رپورٹ ہے میرے پاس جو چھپی ہے واشنگٹن پوسٹ میں، اور واشنگٹن پوسٹ نے اس خبر کو تحقیقاتی طور پہ چھاپا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں فرض کریں آپ پاکستان انڈیا کی لڑائی ہو جائے، پاکستان افغانستان کی لڑائی ہو جائے، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی ریئل رپورٹ شائع نہیں کر سکتا آئی ایس پی آر کی مرضی کے بغیر۔ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو، جو مرضی ہو، آپ حقائق کو چھاپ نہیں سکتے۔ امریکہ میں یہ خوبی ہے کہ وہاں کا میڈیا جو ہے اگر امریکہ کو مار پڑی ہے تو وہ بھی بتاتا ہے، امریکہ کا نقصان ہوا ہے تو وہ بھی بتاتا ہے، دوسرے کا نقصان ہوا ہے تو وہ بھی بتاتا ہے۔ اسے آزاد میڈیا کہتے ہیں۔ تو اب جو اٹیک ہوا ایران کی جانب سے امریکی تنصیبات پر، اس میں واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہم نے سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے جو ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہے، جو امریکی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے وہ امریکی حکومت کے دعووں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ انکشاف کیا ہے واشنگٹن پوسٹ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے جاری کردہ سیٹلائٹ تصاویر کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ کے آغاز سے امریکی فوجی تنصیبات پر ایرانی فضائی حملوں میں کم از کم 228 سٹرکچرز یا تنصیبات کو تباہ کیا گیا یا انہیں نقصان پہنچایا گیا، جس میں بڑا قیمتی فوجی ساز و سامان تھا۔ ہینگرز بھی تھے، بیرکس بھی تھیں، ایندھن کے ڈپو تھے، طیارے تھے، اہم ریڈار تھے، مواصلاتی اور فضائی دفاعی آلات، یہ سارے نشانہ بنے تھے۔ ان حملوں میں نقصانات امریکی حکومت کے دعووں یا اس سے پہلے جو رپورٹ کیے گئے نقصانات ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی جو امریکہ نے کہا نقصان اتنا نہیں ہوا بلکہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ امریکہ اپنا نقصان چھپا رہا ہے، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ شاید دوبارہ ایران کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ایران نے بہرحال جو امریکہ نے تجاویز دی ہیں ان کے جواب میں واپس پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ان تجاویز پہ ایران کا رد عمل کیا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔